مطالعے کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں یا کوئی ایسی بات بتائیں جس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ مطالعہ ایسی چیز ہے کہ جس کے تجربات ہوتے ہی رہتے۔ بعض اوقات ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان پڑھتے پڑھتے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے سارا ہی پڑھ لیا ہے، لیکن پھر اس کے سامنے علم کا کوئی ایسا دروازہ آتا ہے کہ وہ یک دم یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا پھر کبھی ہوتا ہے کہ پڑھ کے کہتا ہے کہ یار میں نے قدر کفایت پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا جتنا مجھے کافی ہے، بس زندگی اس پہ چلا لوں گا میں۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے نہیں بھائی ابھی تو بہت پیچھے ہم، اللہ، ابھی بہت کچھ سیکھنے، بہت بڑا سمندر ہے یہ اتنا بڑا سمندر ہے۔ اور یہ علوم ایسی چیز ہے کہ آپ فقہ کا علم لے لیں تو علم الفقہ جو ہے اس پر فقہاء کرام نے ساری زندگیاں گزار دی۔ اور مثال کے طور پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں کہ جن کا علمی مقام کتنا بلند ہے اور جن کی فقہ میں مہارت کتنی عظیم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا مرتبہ وہ جو مجتہدین کے 6 مرتبے بیان کیے گئے ہیں ان میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے، جن کی پوری زندگی اس میں گزر گئی، نہ وہ صاحب تخریج، نہ صاحب ترجیح، نہ وہ مجتہد فی المذہب، نہ وہ مجتہد فی الشرع، نہ وہ مجتہد فی المسائل کہ جو مجتہدین کے درے اس میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے اوپر بھی علم ہے، اس سے اوپر بھی علم ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ تو لہذا جو بندہ جتنا بڑا صاحب علم بن جائے اس سے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہی ہے، اور اس کے علم کے سامنے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا اور یہ کیا نکلا۔ تو علم جو ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پورے کا پورا علم حاصل کر لے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز میں عرض کروں گا، کسی نے ایک بات کہی کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کبھی لرننگ موڈ سے باہر نہ نکلے، کامیابی چاہیے تو لرننگ موڈ سے باہر نہ نکلے، یعنی کہ سیکھنے کے جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے حالت و کیفیت اور پروسیس سے باہر نہ نکلے۔ علم دین کے اعتبار سے یہ ہے کہ کامیابی اور نجات چاہیے تو کبھی سیکھنے کے زمانے سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے اور سیکھنے سے مستغنی نہ سمجھے کہ اب مجھے سیکھنے کی حاجت نہیں۔ زندگی کے آخری لمحے تک علم فائدہ ہی دیتا ہے، علم فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ کا جب آخری وقت تھا تو آپ وہ کنکریاں مارنے کے حوالے سے کسی مسئلے پر کچھ فرما رہے تھے، اس کے اوپر کلام فرما رہے تھے، تو آپ کسی نے کہا کہ حضور اس وقت یعنی کہ جب لگ رہا تھا کہ شاید عالم نزا طاری ہونے والا ہے اور کمزوری اور ضعف کا یہ عالم ہے، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ جان کر مرنا اس سے جاہل ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ اللہ، یہ مسئلہ جان کر دنیا سے جانا اس سے جاہل رہ کے دنیا سے جانے سے بہتر ہے۔ اور وہ راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر سے باہر قدم رکھا اور اندر سے رونے کی آواز آنا شروع، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ، تو یہ آخری لمحے تک سیکھنا، علم سیکھنے کا۔ ماشاءاللہ۔